أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ آزمائش کی جگہ ہے، ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے. فقیر کی آزمائش ہوتی ہے فقر میں کہ یہ اب اس فقر میں کیا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے اور اللہ تعالی سے اپنی امیدیں باندھتا ہے یا مخلوق کے ساتھ. جو منصب انسان کو ملتا ہے وہ اس کے ساتھ آزمائش ہے کہ اب یہ اس منصب میں وہ کیا کرتا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ مدرسے کا محتمم ہو، خواہ وہ کوئی بھی منصب ہو، کسی ادارے کا بڑا ہو، خواہ وہ دینی ادارہ ہو یا حکومتی ادارہ ہو یا اس کے پاس وہ مالدار ہے، مال آ گیا. اب اس مال کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، صحت مند ہے اس صحت میں کیا کرتا ہے، بیمار ہو گیا بیمار میں کیا ہے. ہر ایک آدمی آزمائش میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو آزماتا ہوں اس پر نعمتیں کرتا ہوں، اس کو نعمتوں سے مالامال کرتا ہوں، مال دولت دیتا ہوں، گھر دیتا ہوں، اور وہ جو کوئی منصب بھی دیتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے معزز کیا ہے. دراصل اس کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے، وہ یہ کہ میں اس کا مستحق تھا، میں اس کا مستحق تھا. یہ نہیں کہ شکر ادا کر رہا ہے، شکر نہیں ادا کر رہا ہے. فیقول ربی اکرمن، مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بس یہ میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا حقدار ہوں. پھر اس پر ایک اور قسم کی آزمائش آتی ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب میں اس کو آزماتا ہوں پھر اس کو روزی تنگ کرتا ہوں. اب ایک اور آزمائش آ گئی. فیقول ربی اہانن، مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا. میں تو ہے تھا بہت بڑی شخصیت، لیکن کیا ہو گیا، خواہ مخواہ کی مجھ سے مال لے لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس پر انعامات کرتا ہے اس سے اس کو انعامات کو نہیں چھین لیتا، بشرطے کہ وہ خود تبدیل نہ ہو جائے. اگر میں کسی پر کوئی آدمی مصیبت میں ہے، اس اچھے حالات اس پر لاتا ہوں تو اس کے لیے بھی کیا وہ اپنا تبدیلی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تبدیلی کیا تھی کہ اس نے اندر آ گئی اور اس کو وہ ضائع ہو گیا، اور اس کے جو مال دولت تھی وہ چلی گئی اور وہ کنگال ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم. یہ عام بات کر رہا ہے. انبیاء علیہ السلام پر فقر و فاقے آئے اور وہ ان کی درجات کی بلند کرنے کے لیے تھے. وہ اس میں اتنے مطمئن تھے
جتنا بادشاہ بھی اپنی کرسی پر مطمئن نہیں ہے. وہ پٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ ان کا خیال ہے کہ میں اطلس کی کپڑوں میں چھپا ہوں. وہ بظاہر خاک پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن بادشاہوں سے جو تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دل کی بادشاہی دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس کے پاس دل کی بادشاہی ہے، کنگال ہو گئے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. اگر تمہارے اندر مہربانی آ گئی، رحم آ گیا، تم مہربان ہو گئے، تو یاد رکھیں تم کبھی ذلیل نہیں ہوں گے. اگر تم سنگ دل ہے یا باتیں مہربانوں کی کرتے ہیں، جس طرح حقوق انسانی والے جھوٹ بولتے ہیں اور اندر سے لوگوں پر ظلم کرتے ہو، گمراہ کرتے ہو، بے حیائی پر اس میں لانا چاہتے ہو، تو یہ سارے مظالم میں شمار ہوتے ہیں. زبان کی مہربانی اور چیز ہے، انسان کی دل مخلوق کے لیے دکے دوسری چیز ہے. دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. تو یہاں عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی تعلیمات سے اور برکت دینے سے وہ مال کی ابیائی صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے، ربا کو مٹاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. کیسے مٹاتا ہے؟ خود ان ملکوں کے حوالے دیکھو جو سود لیتے ہیں کیسے گرتے چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ سود دیتے ہیں وہ اخلاقی طور پر کتنے گرتے چلے جاتے ہیں. جب انسان اخلاق سے گر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا گرنا کیا ہے، اس کے لیے جیسے ہے جس سے بس ختم ہو گیا ہے اخلاقی گراوٹ کے بعد. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کتیا کبھی 10 بچے لاتے ہیں، کبھی 6 لاتے ہیں، کبھی کم و بیش 6-7 سے تو کم نہیں لاتے، 6-7-8 لاتے ہیں، کبھی کم بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ عموماً اس کا یہی ترتیب ہے. کتیا کئی بچے لاتے ہیں بیک وقت، اور وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی ریوڑ نہیں ہے. کوئی ریوڑ ہے اس کا؟ کتوں کا ریوڑ نہیں ہے. عقل یہ چاہتا ہے، کہتا ہے کہ کتوں کا ریوڑ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو کوئی ذبح نہیں کرتا الا یہ کوئی ایسے ہو کہ ہوٹل والے بعض لوگ جو مسلمان قسم کے نہیں ہوتے، ورنہ عموماً کتوں کو کوئی ذبح نہیں کرتا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں کتے ہی کتے ہوتے. اس کے برعکس بکریاں ایک بچہ، عام بکریاں ایک بچہ لاتے ہیں. زبردست اچھی بکری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں 2 بچے والی بکری ہے،
کبھی 3 بھی، کبھی کبھی 3 بھی لاتے ہیں۔ بکریاں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو جاتی ہیں، پوری دنیا میں لاکھوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے روزانہ کے حساب سے، عید میں کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، تقریبات میں ذبح ہو جاتی ہے۔ وہاں آپ دیکھو، پشاور میں جاؤ، وہاں بازار ہے، باقاعدہ تکے مل جائیں گے آپ کو وہاں۔ تصور میں نہ لاؤ تاکہ آپ کو چلہ خراب نہ ہو جائے۔ تو آپ بازار میں جاؤ پشاور میں، آپ سب سمجھو گے کہ ساری چرواہ یہاں آ گئے ہیں، ساری بکرے یہاں فروخت کی ہیں اس نے۔ یہی حال ہر شہر کا ہے، علاقے کا ہے۔ لیکن ریوڑ کس کی چرتے ہیں؟ بکریوں کی۔ اللہ تعالی حلال مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور کتوں کی سے حفاظت اٹھ جاتی ہے۔ وہ کہیں دیکھیں، کتے بچے ہوتے کہیں مرا ہے، کہیں مرا ہے۔ تو اللہ تعالی جل جلالہ ان اموال کی حفاظت فرماتا ہے جو حلال ہو، اور جس میں فقیروں کی، مسکینوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ تجربہ کریں، شاید آپ تو علماء ہیں، شاید تجربہ نہ کر سکیں کیونکہ بہت کم صدقہ کر دیا تم لوگ۔ بڑی صاحب چنگے خیال ہے۔ تو خیر بہرحال میں کہتا ہوں، آپ تجربہ کریں، جہاں آپ کا کوئی نام و نمود نہ ہو، جہاں آپ کا کوئی یہ خیال نہ ہو کہ مجھے اور اس سے زیادہ اور زیادہ ملے، لا تمنن ولا تکثر، لا تستکثر، احسان بھی مت کرو، زیادتی کے لیے بھی نہ دو۔ جیسے کبھی آدمی کہتے ہیں کہ 1 روپیہ اس کو دے دو، وہ آپ کو 5 روپیہ دے دیں گے۔ یہ خیال بھی نہ ہو۔ محض ایک ایسے فقیر ہو جو تم کو نہیں پہچانتا ہو، تم چپکے سے تھوڑا سا روپیہ اس کو دے دو، تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا، دل کے اندر ایک خوشی کی لہر آ جائے گی۔ تجربہ کرو، بالکل ایسے اطمینان حاصل ہوگا جس طرح میں نے یہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو ایک تو اس کا دل بالکل مطمئن ہوگا، خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ پھر بہت زیادہ دیتا ہے۔ تاریخ ابن نجار نے ایک واقعہ لکھا ہے پہلے زمانے کے لوگوں کا، کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دیہات تھا، جنگل، تو اس میں لوگ رہتے تھے، میاں بیوی بھی رہتی، ایک میاں بیوی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھی رہتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ جنگل میں رہتے ہیں، مرد لوگ، تو وہ جنگل میں رہتا تھا۔ اور یہ دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ جب آدمی کا ساتھ سالن کم ہوتا ہے پھر کہتے ہیں دونوں تقسیم کریں گے تو مشکل ہو جائے گا، ساتھ ساتھ کھائیں گے، گزارا ہو جائے گا۔ فقیر گھرانہ تھا، تو نے 2 روٹیاں پکائی، اور اس اثنا میں راستے سے ایک فقیر گزر رہا تھا، بہت بھوکا تھا۔ اس نے دروازہ کٹکھٹایا، کہ دروازہ کیا، دروازہ تھی ہی نہیں وہاں، جنگل میں تو آپ دیکھا ہوگا یوں ہی خالی پالی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس نے بس آواز دی، چند دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ دے دو۔ تو
تو اس نے سوچا کہ ایک روٹی میں اپنی روٹی اس کو دے دوں گی عورت کی دے دوں گی اور ایک رہ جائے گی اور میں وہاں بہانہ کروں گا کہ میں نے کھانا گھر میں کھایا، مجھے بھوک لگ گئی تھی، سوچوں گی کہ یہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کو اس نے یہ وہ نان دے دیا، چھوٹا سا وہ ٹکڑا تھا وہ دے دیا روٹی کا، وہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ ادھر ادھر کام کر رہی تھی کہ میں سامان کو ٹھیک کروں، ایک بیوی آ گیا، اس کی بیٹے کو اٹھا لیا، بھاگ گیا، اس کے پیچھے بھاگی تو راستے میں خود اس کا منہ کھول گیا اور اس سے وہ بچہ نکل آیا، سالم صاف، کوئی زخم اس پہ نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر سے اس کو آواز آ گئی، کوئی آواز دینے والے نے آواز دی کہ یہ اس لقمے کا بدل ہے جو لقمہ ابھی تم نے فقیر کو دیا تھا۔ ہمارے گھروں میں ہم نے تجربہ کیا ہے اور کرتی بھی الحمدللہ اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے پہلے صدقہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد علاج کرتے ہیں۔ اللہ پاک معمولی علاج سے کام اس کو ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں لوگ، ایسے ڈاکٹروں کے پاس پھر چڑھ جاتے ہیں، پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ صدقہ نہیں کیا، ابھی صدقہ کر نہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے۔ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاف میدان میں، چٹیل میدان میں ایک آدمی جا رہا تھا۔ آپ نے یہ بخاری شریف میں پڑھا ہوگا یہ واقعہ، اور وہ جا رہا تھا تو راستے میں دیکھتا ہے کہ اوپر سے ایک چڑیا کے پر کے برابر بدلی آ گئی اور اس سے آواز آ گئی۔ اب یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کو آواز سنوایا، ورنہ یہ آوازیں تو کائنات میں ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، ہم نہیں سنتے، لیکن ایک آدھ بار کے بھی اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ تاکہ کیا ہو، لوگوں کو عبرت ہو۔ کبھی قبر میں کوئی ایسی موقع پیش آیا، لوگوں نے دیکھ لیا تو قبر کے عذاب کا یقین آ گیا، تو کئی اکا دکا اس طرح ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ فلان جگہ پر برس جاؤ، یہ ساری جو چیزیں برستی ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں اور ندیوں میں جمع ہو کر کے، ندیوں میں بہہ کر ایک ندی میں فلان ندی میں جمع ہو جائیں، اس میں فلان کی باغ کو پہنچے پانی۔ ایسی کوئی آواز آ گئی، نام اس کو یاد تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل پھیل گیا اور وہ بارش ہو گئی اور اس ٹیڑھی پر ہو گئی، تو اس کے بعد اس نے پیچھے کیا، اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ ایک باغ کے اندر وہ ندی جا رہی تھی، وہاں کاشتکار خوش ہے، باغبان خوش ہے، اس کے ساتھ بیلچہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں، مجھے تو ہوا تو سکت ہوا ہے، بیلچہ، اس ساتھ وہ پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا باغ میں فلان جگہ۔ لوگ کہتے ہیں جب آگے بارش ہو جاتی ہے پھر ادھر پانی کو کر لیتے ہیں۔ تو اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کام کر رہے ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ تو نے کہا میرے نام سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں کہا نہیں، میرے نام مجھے ضرورت ہے آپ کی نام کی۔ اس نے کہا کہ فلان ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس باغ میں کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا آخر تم کو کیا ضرورت ہے، کیا پڑی تم کو؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھے بتاؤ۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے آواز سنی ہے بدلی سے، تو آپ کوئی خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ برکتیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جو یہ باغ ہے میرا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا باغ دیا ہوا
مال ہے، اس کو میں ہمیشہ 3 حصے کرتا ہوں. جب اس کا پھل آتا ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ فقیروں پر تقسیم کرتا ہوں اور ایک حصہ اس باغ پہ کے بڑھوتری پر، ترقی پر، اس کے پھیلاؤ پر لگاتا ہوں. الحمدللہ بڑا باغ بن گیا. اور ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے. میرے ایک ساتھی ہے ابو، الحمدللہ حیات ہے، اس نے ایک ڈمپر خریدا تھا. ڈمپر جاتے ہو؟ تو نے کہا کہ مفتی صاحب ڈمپر نہیں ہے، پیسوں کا مشین ہے. دیکھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہم نے اس میں یہ طریقہ جاری کیا ہے کہ جو اس سے کمائی آتی ہے تو اس کو میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ خود کھاتا ہوں، بچوں کے لیے رکھتا ہوں. ایک حصہ اس ڈمپر کی کام ہو یا ویسے کوئی اپنی دوسری ہمارے کام کو ٹھیک کرنے پر لگاتا ہوں. اس کا اور بھی کاروبار تھا شاید. اور ایک حصہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں. کہیں مسجد میں دیتا ہوں، کہیں ہوتا ہے. تو رب، جس آدمی کا اس بات پر یقین ہو کہ خزانے میرے رب کے ہیں، وہی کر سکتا ہے. وہ تو جس کا یقین نہ ہو وہ کہتے ایسا نہ ہو کہ پیسے بھی چلا جائے، کوئی آئے بھی نہیں. کہ کم یقین والے تم نہ بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ بھئی ایسا کرو ایسا کرو، لیکن خود کچھ صدقہ نہیں کرتے. جب تک کوئی مدرس نہ دے کیا ہو، اچھے وہاں فرشتہ جی ڈگ بھی گئی. تو عربی نے حدیث سے روایت ہے کہ نبی کریم سے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء. صدقہ 70 دروازوں کو بند کرتا ہے، برائی کی 70 دروازوں کو بند کرتا ہے. وہاں سے برائیاں جہاں آتی ہے، یہ صدقہ جو اللہ کے لیے ہو، وہ صدقے اس کے لیے پھاٹک بنتی ہے، بند کرتے اس دروازے کو، نہ آؤ یہاں سے. اللہ کے نام پر صدقہ ہے. جیسا صدقہ بڑے یقین ہے. آدمی کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے لیکن صدقہ نہیں کر سکتا، ذکر کر سکتا ہے لیکن وہ صدقہ نہیں کر سکتا. یہ باقاعدہ تزکیہ کا ایک حصہ ہے. ہم تزکیہ صرف کہاں سمجھا کہ کھاؤ پیو کیا ذکر کرو، نہیں وہ بس ذکر کرو، ایسا نہیں ہے. دوسروں کے طرف نگاہیں اٹھاؤ، دوسری تم کو دے دے گا. اس سے تزکیہ آپ کا قطعاً نہیں ہوگا. زکوٰۃ کہہ دی اس لیے اس کو زکوٰۃ ہے کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے، تمہارا دل بھی پاک ہوتا ہے. کس چیز سے؟ لالچ سے، حرص سے، مال کی محبت سے. خذ من صدقات، کیسے آیات شریف، میں محافظ نہیں ہوں، تو طہرہم، اس کو پاک کرو، وتزکیہم، اس کا تزکیہ کرو، اس کے لیے دعائیں کرو. اس کے سامنے دعا سامنے ہو جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتک سکن لہم، تیری دعا اس کے لیے اطمینان قلب ہوتا ہے، اس میں سکون ملتا ہے اس کے دلوں کو. تو معلوم ہے کہ جب اس کو جہرن دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک آپ کو ایمان، آپ کے مال میں برکت نصیب فرمائے، یہ وہ، تاکہ وہ خوش ہو جائے. دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. گویا آپ نے گویا اس کا وہ شکریہ ادا کیا ایک قسم کا. تو آپ دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تزکیہ کہا، تطہیر کہا. مال بھی پاک ہو جائے، اس کا تزکیہ بھی ہو جائے. سخی آدمی کا، مہربان آدمی کا، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں لگاتا رہتا ہے، اور وہ
اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، سرًا و علانیۃً، تو اس کی تزکیہ بہت جلد ہو جاتا ہے. تو اسی کے لیے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے اتنا لگ جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین پیدا ہو جائے کہ کیا ہوگا، اب کچھ نہ کچھ وہ پھر دینے لگے گا، پھر اس کے بعد وہ دینے لگے، اس کے بعد کہیں اس کی تزکیہ ہو جائے گا. یہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ یہ سخی آدمی، یہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کے قریب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، یہ جنت کی قریب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخاوت کیا ہے؟ ایک درخت ہے جس کی جڑیں کہاں ہے؟ جنت میں ہے، تنا. اس کی شاخیں کہاں ہے؟ دنیا میں ہے. جو اس کو پکڑے گا چلتے چلتے سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت چلا جائے گا. اور بخل بھی ایک درخت ہے جس کی جڑیں کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے. دیندار آدمی اس کو پکڑے گا کیا جائے گا؟ چلتے چلتے وہاں پہنچ جائے گا. بولا جاؤ تو فکر کریں تو دس بٹکور سے یہ تم نہیں دیتے ہو. اگر آپ کہتے میرے ساتھ ہے نہیں، میں مولا ہوں، مجھے ساتھ نہیں ہے، تمہارے ساتھ 5 روپے جب آتے ہیں تو اس میں سے 1 روپیہ نکال دو نا. 10 روپے آ جائے تو نکال دو. کبھی بھی انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا تمہارا مال. 10 روپے آ جائے ایک خدا کے نام پر دے دو. جو دائی دیتے ہیں تم زیادہ دے دو. کوئی زکوٰۃ نہیں، کچھ زکوٰۃ میں کٹ جائے گا. کوئی کیا زکوٰۃ آپ لوگوں پر ہوتا نہیں ہے، لیتے ہو. یقین جانے صدقے کی برکات اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو آپ بس صدقہ اس طرح کریں گے. اس میں آدمی کا اللہ پاک پر یقین ہوتا ہے، کیونکہ مال دینا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یقین ہوگا تب دے گا، کیا میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس نے گھر کے اندر 10 انڈے تھے. تو فقیر آیا تو اس نے گھر میں بھیجا کہ وہ انڈے اس کو فقیر کو دے دے. اس کا روزہ تھا تو اس نے کسی نے دروازہ کٹکھٹایا، انڈے لائے تھے تو 90 تھے. کتنے تھے؟ 90. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کتنے انڈے دیے تھے؟ اس نے کہا کہ آپ کا روزہ تھا، آپ کے لیے 1 انڈا چھوڑ دیا تھا، باقی 9 اس کو دیے تھے. اس نے کہا کہ تم نے میرے 10 انڈوں کا نقصان کر دیا. میں آپ کو اپنے ایک واقعہ سناؤ. ہم حج پہ چلے گئے، نہیں عمرے پہ. میں تھا، میرے ساتھ والدین تھے، میں ان کے ساتھ تھا. تو مجھے کس نے بتایا تھا اور میں نے غلط سمجھا تھا. آدمی کبھی کبھی ایک بات کو غلط سمجھتا ہے، بات وہ ایک طرح کرتا ہے اور اس کو سمجھ میں غلط دوسری بات آ جاتی ہے. تو مجھے خیال یہ ہوا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ جتنے دن گزارنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ میں گزارو، چند دن رہ جائیں وہ مدینہ منورہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کوئی پتہ نہیں چلتا. وہاں جہاں جتنا بھی وقت گزارو تو گزار سکتے ہو، نکال سکتے ہو. حالانکہ بات الٹ تھی. بات کیسی تھی کہ مکہ مدینہ منورہ میں گھر کا ساتھ وقت ہے، دن ہے، تو اس میں جتنے دن ہے اور زیادہ وقت لگائیں تو مکہ مکرمہ میں آ جائیں. اس وقت ایسی پابندیاں نہیں تھیں، تو پھر اس وہاں پتہ نہیں چلتا. پھر اگر دیر سے بھی نکل جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن مدینہ منورہ میں کیا ہے، 8 دن سے زیادہ وہ جو آپ کے دن ایک بھی زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس وہاں نہیں چھوڑے گا، وہاں سے جرمانہ لگے گا وغیرہ وغیرہ. وہ تو مجھے ابھی یاد نہیں پڑا، لیکن میں گیا وہاں. ہم نے سارے دن یہاں نکال دیے.
3 دن رہ گئے. میں نے کہا کہ 3 دن باقی جتنا وہاں اچھا ہے. تو میرے والدین بھی تھے, جگہ پکڑی. تو حضرت مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اب وفات ہو گئے ہیں. بہت اچھے عالم تھے, قابل عالم تھے, میرے بہت اچھے دوست تھے. اس کا ایک بھائی ہے اب الحمدللہ وہ حیات ہے, نجیب اللہ, حضرت مولانا نجیب اللہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ. اس مجھے ہمارے لیے لینے کے لیے بھی آئے تھے اڈے پر. اور میں نے اس کو کہا, صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نے مجھے کہا کہ تم کتنے دن کے لیے یہاں آئے ہو یہ مدینہ منورہ میں؟ کہا کہ جتنے دن گزارو, میری مرضی ہے. اس نے کہا تمہاری مرضی کیسی ہے؟ پاسپورٹ میں کتنا وقت ہے؟ میں کہا پاسپورٹ میں تو 3 دن ہے یا 2 دن لگے, ایک تو شاید چلا گیا تھا. تو اس نے کہا کہ تم غلط سوچے ہو. تو میں نے فوراً مولانا حبیب اللہ صاحب کو پاسپورٹ دیا. کس میں کسی نے سمجھا تھا کہ 200 روپے فی کس اگر جمع کریں تو 10 دن بڑھاتے ہیں. کتنے دن؟ 10 دن. تو میں نے کہا میرے 10 دن بڑھا دو. جب میں نے پاسپورٹ دی وہ لے گیا. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس پر اس طرح کیس ہے. وہ بہت اچھا آدمی تھا, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے, درجات بلند فرما دے اس کا. تو اس پر بھی پہلے ایک مکتبہ میں نے خود دیکھا تھا اس وقت بھی, جب یہ مکتبے میں وہ کسی شخص کے ساتھ تھے. تو اس کا کفیل اور تھا, وہاں کفالت کی ہوتا ہے. لیکن اس مکتبے میں اس کے ساتھ نوکری کا کیا کہیں آپ, جاب کہتے ہیں آج کل, تو وہ کرتے تھے. تو اس کا دکان بہت چلتا تھا کیونکہ وہ بہت اچھا عالم تھا. وہاں لوگ عرب آتے تھے, اس سے پڑھتے تھے. تو وہاں کتاب جب دیکھتے تھے تو کتابیں بھی لیتے تھے. پھر وہ چھاٹ ہو گیا کہ مکتب ایمان کوئی نام تھا, مجھے ابھی یاد پڑتا ہے, کوئی ایمان کوئی ایسے نام تھا, مکتب الایمان. اس نے اس کو چھوڑ دیا. کچھ طلباء بھی زیادہ ہو گئے. اسی مدرسے میں اسی میں پڑھاتا تھا. جگہ تو اس کے ساتھ تھی نہیں, بیچارہ فقیر آدمی تھا. تو اس نے اس پر 80,000 یا 40,000 روپیہ کا دعویٰ کیا. 40,000 روپیہ کہ تم کو میں نے دیے ہیں, وہ مجھے تمہیں ادا کرنے ہیں. وہ کیسے دیے تھے؟ جیسے کسی کو خیرات نہیں دیتا, 5 روپے لے لو یا 6 روپے لے لو, 10 روپے لے لو. اس نے سارے جمع کیے تھے اس کے پیچھے, تھے یا نہیں تھے, دعویٰ کیا. تو اس شاگردوں نے مل کر اس کو کیا دیا, شاگردوں یا دوستوں نے مل کر اس نے ادا کر دیا. اب جب اس نے دوبارہ چھوڑ دیا, اس کے لیے نہیں آ رہا ہے, تو اس نے اس پر دعویٰ کیا کہ تم نے چوری کی ہے مجھ سے 80,000 ریال. اب ایک عالم پر اتنا دبا لگانا بہت بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے. اور وہاں کے علاقے میں وہاں تو قانون بھی سخت تھا اس وقت. تو اس پر حکومت اس نے کیس ڈالا تھا. تو مجھے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, وہ بھی وفات ہو گئے, کہ اس پر تو کیس ہے, وہ تو کہیں جا نہیں تھا. اس نے کہا میرے پاس تو اڈے میں آیا تھا, میرے سامان اٹھایا, میرے گھر میں لایا مجھے. اس نے کہا نہیں, اس پر ایسا معاملہ ہے. تو میں اس کو فوراً فون کیا. وہاں اس وقت یہ موبائل نہیں تھی, وہ نہیں وہ جو اس طرح کرتے کر وہ انگلی سے پھیلاتے تھے. تو اس کو میں نے فون کیا کہ حضرت آپ بالکل اپنے گھر پہ بیٹھیں, میں آدمی بھیجتا ہوں, پاسپورٹ مجھ سے لیتا ہوں. یہی اخلاقی فتویٰ میرے لیے مناسب بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے. کسی کو تکلیف میں تو نہیں دینی چاہیے. تو صوفی سے رحمۃ اللہ نے یہ بتایا, چونکہ اس نے کہا کہ مفتی صاحب کا یہ کام تم کرو. تم نے سنا نہیں ہے کہ نبی کے فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ایک حاجت پوری کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری 73 حاجت پوری کرتے ہیں, اور ایک دنیا کے کام کے لیے باقی کیا ہو جائے گا, کیا کافی ہو جائے گا, باقی کیا ہو جائے تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گا. تو دوسری دن مجھے اس نے پاسپورٹ لایا اور اس پر وہ اسٹیمپ میں لگا ہوا تھا.
میں چلا گیا 10 دن گزارے، پھر میں کہا 2 دن رہ جائے تو پھر میں مکہ مکرم میں میں نے طریقہ سیکھ لیا کہ اس طرح ہوتا ہے. تو میں 2-3 دن وہاں گزارے. اس وقت اجازت تھی اس طرح، کوئی وہ تو حکومتی کیش بھی نہیں تھی، مدینہ منورہ میں تھی. وہاں سے ہم گئے 2 دن رہ کہ وہاں پھر دوبارہ عمرہ کریں گے. تو وہاں عمرے پہ دوبارہ آ گئے. جب دوبارہ آ گئے تو مجھے راستے میں فون آیا، رسول صاحب نے کیا، کسی ساتھی نے کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ وہ کیس اس شیخ پر اٹھ ہو گیا کہ پہلی بھی ساتھ زیادتی کی ہے اور دوبارہ زیادتی کر رہا ہے، اس کو پنسانی کے لیے کہ تاکہ ہماری دکان ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور شیخ کو کھڑا کر دیا. تو اس کو معلوم تھا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی تمہارے ساتھ تھا تو اس وقت نہیں تھا، جب اب تمہارے ساتھ چلا گیا آپ کہتے ہیں کہ کیا اب تم نے اس نے چوری کی تو اس پر کیس الٹ ہو گیا. تو یہ کس چیز کی برکت تھی؟ کسی کی خدمت، کسی کی بھی آپ خدمت کریں، فقیر کی خدمت کریں. ہم تو مسکین لوگ تھے، وہاں گئے تھے، ہم نے کسی کو نہ جانتا نہ پہچانتا، نہ کسی کو جانتے تھے نہ پہچانتے تھے. تو جس کی بھی کوئی آپ کسی کی حاجت پوری کرے تو یہ مہربانی ہے. کیا ہے؟ مہربانی ہے. مہربانی پر ملتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھو، اپنے آپ کو مہربان بناؤ. مہربان کیسے بنو گے؟ ابھی طریقے بھی سیکھ لو. تمہارا دل قطع نہیں چاہے گا. تمہارے پاس جیب میں 1000 روپیہ ہے، آپ بس یہ کریں کہ میں نے جب 1000 آ جائے تو میں نے 2 روپے زکوٰۃ کے علاوہ یا 1 روپیہ میں نکالنا، یا 3 روپے یا 5 روپے یا 10 روپے یہ میں نکالنے. تو ہماری پوچھے بولے گا یہ میں نے تو سرکیٹ والا ہو جائے گا. سمجھ آئی بات نا؟ تو ایک ڈبے میں رکھ دیا کرے، کہو کہ بس یہ پیسے چلے گئے مجھ سے. 10 ڈالے 100 میں تو بہت زیادہ ہوگا، اچھا ہوگا. 100 نہیں ڈالے 5 ڈالو، 5 2.5 ڈال دو. زکوٰۃ کے علاوہ وہ تو فرض ہے تم پر. اور پھر جب تمہارے پاس لاکھوں آ جائے گی پھر تم بخیل بن جاؤ گی. شاید آپ 10 روپے میں سخاوت کرو گی، کیونکہ زیادہ نہیں ہوتی، بس ختم کر دو اس کو. لیکن جب لاکھوں کروڑوں ہو جائیں تو کروڑ میں تو پھر آپ کو 2-3 لاکھ روپے دینا ہوگا یا 4 لاکھ روپے دینا ہوگا. پھر تمہارا تو دل تنگ ہو جائے گا، بس مشکل ہے، بس آدھا دے دوں گا، یا پھر چلتے چلتے کیا ختم کرو گے. جتنا بڑھتے جائے اتنا اس میں اسی کی مقدار کے مطابق پیسہ نکالتے جائے. پھر اس کو اللہ کے راستے میں دیا کریں. سمجھ آئی بات؟ جہاں ضرورت سمجھتے ہو وہاں دیا کرو تو اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت نصیب فرمائے گا. میں نے کئی پر تجربہ کیا، اپنی بھائیوں سے میں کیا تو یہ سارے بھائی سے میری پوچھے. ایک بار بھائی پر بہت قرضہ چڑھ گیا، وہ کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کہ صدقہ دیا کرو. ایک آدمی خود مقروض ہے، ان کو تم صدقہ دیا کرو، اس کو عجیب بھی لگے گا. اور مجھے لوگ تو سب یہ کہتے کہ کیا پاگل سا ہے. لیکن میرے سامنے یہ بات تھی کہ جب اس فقیر کے ہاتھ کو دے گا کہ فقیر کسی کو دیتا ہے میرے نام پر تو اللہ تعالیٰ غنی اس کو دے دے گا. پھر تو کچھ عرصہ کے بعد اس پر اس وقت کے حساب سے 3-4-5 لاکھ ریال قرض تھا. وہ بڑا قرض ہے فقیروں کے لیے، تو بڑا قرض ہوتا ہے. تو 3-4 سال کے بعد مجھے اس نے 25,000 روپے دیے پاکستانی. میں کہا کیا ہے بھائی جان؟ اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ کے پاس فقراء آتے ہیں، طلباء آتے ہیں، اگر کوئی ہو تو اس کو دے دے. میں کہا ماشاء اللہ، بڑا خوش ہوا. میں کہا کیسے؟ کہا کہ وہ قرضہ سب ختم ہو گیا. کیا کرو گے؟ انشاءاللہ کوئی ترتیب کرو گے؟ انشاءاللہ کرو گے. بہت اچھا، اللہ پاک آپ کی باتوں میں برکت نصیب فرمائے. یہ اپنی مال کے لیے کرو گے، خدا کے لیے نہیں کرو گے.